اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ سن لیں۔ 67 آیتیں ہو چکی ہیں سورہ آل عمران کی، اور پھر اس کا تفسیر انشاءاللہ۔ ان اول الناس، بے شک لوگوں میں زیادہ قریب، ان بے شک اولا زیادہ قریب، الناس لوگوں میں، ابراہیم ابراہیم کے، وہ لوگ ہیں، للذین البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی اور یہ ہمارے نبی ان کے قریب ہیں، اور والذین آمنوا اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنین کا۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں۔ اللہ فرمانے ان اول الناس بے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ لوگوں میں سے زیادہ قریب وہ ہیں کہ للذین اتبعوہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، اور وہذا النبی اور یہ نبی ان کے قریب ہیں، اور والذین آمنوا اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین اور اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا۔ فرمایا ودت طائفۃ من اہل الکتاب، ودت طائفۃ پسند کیا ایک گروہ نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ودت پسند کیا، طائفۃ ایک گروہ نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم اس بات کو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ ٹھیک ہے، وما یضلون اور وہ گمراہ نہیں کر سکتے، الا انفسہم مگر اپنی جانوں کو، اور وما یشعرون اور وہ نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے، وہ اپنے نفسوں کو گمراہ کریں گے، اور اس بات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تکفرون تم کیوں انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون اور حالانکہ تم گواہی بھی دیتے ہو۔ ٹھیک ہے، یا اہل الکتاب اے کتاب والو، لم تلبسون الحق تم کیوں خلط ملط کرتے ہو حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق اور کیوں تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون اور حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ کتاب والو تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو، اور تم کیوں حق کو چھپاتے ہو، اور تم اس بات کو کیا ہو جانتے بھی ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، وقالت اور کہا، طائفۃ ایک گروہ نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آمنو ایمان لے آؤ، بالذی اس چیز پر، انزلہ جو نازل کی گئی، علی الذین ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے، وجہ النہار دن کے پہلے حصے میں، دن کے ابتدائی حصے میں، اور وکفروا آخرہ اور اس کا انکار کرو اس کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ بھی دین سے پھر جائیں۔ ٹھیک ہے، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے گروہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آمنو ایمان لے آؤ، بالذی انزل علی الذین آمنوا بالذی اس چیز پر، انزل علی الذین آمنوا جو نازل کی گئی ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وجہ النہار ایمان لاؤ وجہ النہار دن کے پہلے حصے میں، وکفروا آخرہ اور پھر اس کا انکار کرو دن کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ بھی دین سے پھر جائیں۔ ولا تؤمنوا اور تم تصدیق نہ کرنا،
الا مگر لمن اس شخص کی جس نے تبع دینکم تمہارے دین کی پیروی کی. تم تصدیق نہ کرنا مگر صرف اس شخص کی جس نے تمہارے دین کی پیروی کی. قل کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الہدا بے شک ہدایت ہدی اللہ اللہ کی ہدایت ہے. ان یؤتا ضد اس لیے کرتے ہو کہ ان یؤتا یہ کہ دیا گیا احدن یہ کہ دیا گیا احدن ایک کوئی ایک مثل ما اس چیز کے اوتی تم جو دیے گئے تم او یا یحاجوکم تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے عند ربکم تمہارے رب کے ہاں. ٹھیک ہے یہ آپ کو یہ آیت بعد میں سمجھ آئے گی تفسیر میں. تو فرمایا ان یؤتا ضد اس بات اس لیے کرتے ہیں کہ ان یؤتا یہ کہ دیا گیا احدن کو ایک مثل ما اس چیز کے اوتی تم جو دیے گئے تم او یحاجوکم یا جھگڑا کریں تمہارے ساتھ عند ربکم تمہارے رب کے ہاں. قل کہہ دیجئے ان الفضل بے شک فضیلت بید اللہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ دیتا ہے وہ فضیلت جسے من یشاء جسے چاہتا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع کشائش کرنے والا ہے علیم جاننے والا ہے. یختص وہ خاص کرتا ہے برحمتہ ہی اپنے رحمت کے ساتھ من یشاء جس کو چاہتا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بڑا مہربانی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرنے والا ہے. یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا تفسیر میں انشاءاللہ مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی. دیکھیں ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ رب بھی سن لیں تعلق. پچھلی آیات میں جو کل کی نشست میں ہوئی کل کے سبق میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ یہود و نصارہ اور یہ جتنے بھی گمراہ فرقے تھے یہ سارے کہتے تھے کہ ہمارے جو عقائد ہیں ہمارے جو نظریات ہیں یہی نظریات یہی عقائد یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھی تھے. یہ جتنے بھی گمراہ فرقے تھے نا یہ کیا کہتے تھے یہود و نصارہ یہ جتنے بھی ہیں صابی اور یہ جتنے بھی یہ مشرکین عرب بھی کہتے تھے کہ ہمارے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ کس کے تھے ابراہیم علیہ السلام. یعنی ہر فرقہ اپنی کڑی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاتا تھا. تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس بات کی سختی سے تردید کی. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ وہ مشرک تھے بلکہ وہ حنیف تھے مسلم اور موحد تھے. ٹھیک ہے اللہ رب العزت نے سختی سے ان دعووں کی تردید کی. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہیں یہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ مشرک تھے وہ مسلم اور موحد تھے ایک طرف ہونے والے تھے شرک سے الگ ہونے والے تھے اور تم اپنی کڑیاں اس کے ساتھ ملاتے ہو. اور اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں. پہلے تو ان لوگوں کی نفی کی نا جو گمراہ فرقے ہیں کہ تم لوگ ابراہیمی نہیں ہو. اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب کون سے لوگ ہیں کون سے لوگ ابراہیمی ہیں کن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے اور یہ مشرکین جو تھے یہ مسلمان کو صابی کہتے تھے. مسلمانوں کہتے تھے ہم ابراہیمی بھی ہیں اور یہ صابی ہیں یہ ابراہیمی نہیں ہیں. تو یہ الٹا تانا دیتے تھے مسلمانوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب کون ہے. فرمایا ان اولی الناس بے شک زیادہ قریب لوگوں میں بے ابراہیم کے للذین البتہ وہ لوگ ہیں اتبعوہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی صحیح معنوں میں پیروی کی. ٹھیک ہے وہذا النبی اور یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے. ٹھیک ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. اور والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ابو بکر عمر عثمان علی وغیرہ وغیرہ یہ لوگ کیا ہیں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق والے ہیں. ٹھیک ہے یہ ابراہیمی ہے تم لوگ نہیں ہو. اور فرمایا واللہ ولی المؤمنین اور اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنین کا. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے مومنین کے ساتھ. ود طائفۃ من اہل الکتاب اب اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تو گمراہ ہے ہی یہ فرقے جتنے بھی ہیں باطل فرقے یہ گمراہی میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ یہ جو لوگ براہ راست ہدایت پر ہیں نا جو لوگ ہدایت پر ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں تو یہ ان کو بھی گمراہی پہ لانا چاہتے ہیں. یہ اپنی گمراہی میں
یہود و نصارہ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کو جو لگتا ہے نا کہ جو لوگ سیدھے راستے پر ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے، یہ ہر وقت اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے یہ جو لوگ راہ راست پر ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے اس سیدھے راستے سے ہٹا دیں۔ تو یہ اتنے لوگ آگے گئے ہیں اپنی گمراہی میں۔ فرمایا ودت طائفۃ من اہل الکتاب، پسند کرتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے، ان کے کچھ پڑھے لکھے لوگ 5-7 آدمی ان کا ایک گروہ تھا، تو یہ پسند کرتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے۔ کس بات کو پسند کرتا ہے؟ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ ان کی ہر وقت یہی سوچ ہوتی ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کریں۔ فرمایا وما یضلون، اور وہ گمراہ نہیں کر سکتے الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو۔ ٹھیک ہے، ہاں مسلمان صحابہ اکرام اس وقت وہ پکے ایمان والے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان صحابہ کو تم گمراہ نہیں کر سکتے ہو، ہیں ہماری طرح نہیں تھے صبح ایک اور شام کو دوسرے، ہیں آدھا تتر آدھا بٹیر، ایسی بات نہیں تھی۔ فرمایا اللہ فرما رہے ہیں وما یضلون، تم گمراہ نہیں کر سکتے ہو ان صحابہ کو، یہ بڑے پکے ایمان والے ہیں۔ ٹھیک ہے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو تم گمراہ نہیں کر سکتے ہو مگر اپنی جانوں کو۔ یہ جو تم گمراہی کرو گے نا، اور یہ جو لوگوں کو گمراہ کرو گے تو اس کا گناہ، اس کا وبال الٹا اور تم اپنی جانوں پر لو گے، الٹا اور گناہ اپنی پیٹھ پر لے کر کل قیامت کے دن حاضر ہوگے۔ فرمایا وما یضلون، اور یہ گمراہ نہیں کر سکتے ان کو الا انفسکم، مگر اپنی جانوں کو۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس میں صحابہ کرام کے واقعات لکھے، حالات لکھے۔ اس میں ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی تھی، اورائنہ نام تھا اس کا، اورائنہ، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ کے حالات بیان کرتے ہیں نا، تو یہ فرمایا ایک نوجوان لڑکی، اس نے اسلام قبول کیا اور اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، اورائنہ نام تھا اس بچی کا، نوجوان لڑکی تھی۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو سارے جتنے بھی ان کے ماں باپ اور یہ بہن بھائی سارے اس کے مخالف ہو گئے اور مارا پیٹا، لیکن اس نے یہ سارا کچھ برداشت کیا اور کلمہ نہ چھوڑا۔ پھر ان لوگوں نے یہ کیا کہ اس کو ذرا جو ہے اور سزا دیں گے۔ اب کوئی غمی شادی پر جانا تھا، سب لوگوں نے جانا تھا، انہوں نے پلان بنایا کہ ہم سفر پہ جائیں گے، تو سفر میں تو گرمی لگتی ہے، اس وقت ریگستانی سفر تھا، تو اس کو جب پیاس لگے گی نا، تو یہ جب خوب پیاسی ہوگی ہم کہیں گے کلمہ چھوڑ پانی پلائیں گے، پھر کلمہ چھوڑ پھر پانی پلائیں گے۔ اسی طرح ہوا، جب سفر پہ نکلے اور اس بچی کو پیاس لگی، اس نوجوان لڑکی کو، تو اس نے امی کو کہا کہ مجھے پانی دے دو، انہوں نے کہا ہم پانی نہیں دیں گے۔ اتنے سخت لوگ تھے، ابو کو کہا، یہ سب کو کہا ہم پانی نہیں دیں گے، پانی تب دیں گے جب آپ جو ہے کلمہ چھوڑیں۔ بڑا اس نے مانگا، لیکن اس کا جب گلا بالکل سوکھ گیا اور جب وہ بالکل بے ہوش ہونے لگی اور اب اس بات کا انتظار تھا کہ اب مرے گی اور ابھی بس مرنے والی ہے، جب اس نے اوپر کی طرف اپنا منہ کھولا نا، ان لوگوں نے شہد ڈالا اس کے منہ کے اندر تاکہ یہ جب میٹھی چیز جائے نا منہ اور کڑوا ہو اور پانی مانگے، وہ تو اس چلانے لگی۔ اسی صورت میں فرمایا آسمان سے ایک پورا ڈھول پانی کا آیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے ایک کتاب میں فرمایا آسمان سے ایک ڈھول پانی کا آیا اور ان سب نے دیکھا اور اس ڈھول سے اس بچی نے پانی پیا اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ اس جگہ پر جو لوگ موجود تھے، تو جو صاف ذہنوں کے لوگ تھے کافی لوگ مسلمان ہوئے، لیکن جو ضدی تھے وہ پھر بھی آخر تک مسلمان نہیں ہوئے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، فرمایا وما یضلون، تم گمراہ نہیں کر سکتے ان لوگوں کو، یہ ایمان میں بڑے پکے ہیں۔ صحابہ کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، کتنا اس پر ظلم ہوا ہے۔ حضرت یاسر کی بیوی جو تھی، عمار ابن یاسر کی جو والدہ تھی، ابو جہل نے اسے کیا کہا؟ ابو جہل نے کہا کلمہ چھوڑ دو، اور پھر ابو جہل نے کہا کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ جو ہے تمہاری ایک ٹانگ کو ایک اونٹ پر کے ساتھ باندھتا ہوں اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور ایک بازو کو پھر ایک اس پر، دوسرے کو دوسرے پر، اور پھر میں اپنے اونٹوں کو مخالف سمت چلاتا ہوں، کلمہ چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا میں کلمہ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ پھر اس نے ابو جہل اتنا کمبخت، اس نے پھر نازک جگہ پر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو تیر مارا اور شہید کر دیا، لیکن اسلام نہیں چھوڑا انہوں نے۔ بیشتر واقعات ہے صحابہ کے، ایسے پکے تھے یہ لوگ اسلام کے اوپر۔ فرمایا وما یضلون، اور تم گمراہ نہیں کر سکتے ان لوگوں کو الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، تم سمجھتے نہیں ہو کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تم جو یہ کاروائیاں کر رہے ہو صحابہ کے ساتھ،
اور اے یہودیو تم جو کر رہے ہو، اور اے مشرکین عرب تم اس کا انجام تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا نتیجہ کیا آئے گا۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون، اور حالانکہ تم گواہی بھی دیتے ہو۔ یہ یہودی جو تھے نا، یہودی یہ اپنی نجی محفلوں میں کہتے تھے یار یہ جو رسول ہے نا یہ سچے رسول ہے، ان الرسول حق، یہ رسول سچا ہے، اور یہ تورات میں اس کی یہ علامات آئی ہے، اور یہ سارا کوئی یہ گواہی دیتے اپنی نجی محفلوں میں، لیکن جب باہر آتے تھے لوگوں کو کہتے تھے نہیں، پھر کہتے تھے یہ رسول سچے نہیں ہیں، اور یہ نہیں ہے، ان کی علامات نہیں ہے۔ فرمایا اے اہل کتاب لما تکفر، تم کیوں انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون، اور تم تو گواہی دیتے ہو اپنی نجی محفلوں میں اس بات کی کہ یہ رسول سچے ہیں۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق، تم کیوں خلط مل کرتے ہو حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، تم حق اور باطل کے درمیان تمیز بھی کر سکتے ہو۔ تورات میں ہم نے نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بتائی ہیں، انجیل میں بتائی ہیں، تم اس کو دیکھو ذرا، کھولو اس کو، لیکن تم کیا ہو کہ تھوڑی سی حق بات کہتے ہو، پھر اس کے ساتھ غلط بات ملا کر خلط مل، حق اور باطل کے خلط مل کر۔ تو یہ حکم صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ساری امت کے لیے ہے، یہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے ہے کہ تم لوگوں نے حق کو باطل کے ساتھ خلط مل نہیں کرنا ہے، سنت کے ساتھ بدعت کو نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ فرمایا جو شخص بدعتی ہے، اللہ رب الحدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر توبہ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ وہ ساری زندگی کوئی بدعتی ہے تو وہ کوئی بدعت کرے گا تو وہ ساری زندگی کیا کرے، وہ بدعت جو کر رہا ہے تو اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے نا۔ ایک بندہ ہے وہ گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو وہ اس کو گناہ سمجھ کے شراب پیتا ہے، ممکن ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن وہ یار یہ میں ہر روز گناہ کرتا ہوں آج میں توبہ کرتا ہوں، لیکن ایک بدعتی ہے تو وہ تو اس کو ہم ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو ثواب سمجھ گئے، تو ایک بدعتی ہے وہ ساری زندگی اس کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، اس کو اپنی بدعت چھوڑنا۔ تو یہ حکم سب کے لیے ہے، اور حق کو نہیں چھپانا چاہیے، وانتم تعلمون، لیکن حق کے بیان کرنے کے طریقے بھی مختلف ہیں، یہ نہیں ہے کہ اپنے جو مرضی میں آئے، ٹھیک ہے، حالات کو دیکھنا چاہیے، ہر چیز کو دیکھ کر مد نظر رکھ کر، اس طرح میں نے جمعے کے دن بیان کیا تھا، ہر چیز کو مد نظر رکھ کر پھر ساری بات کرنی چاہیے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، وقالت طائفۃ، اور کہا ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ اب یہ ایک گروہ تھا، وہ فرمایا نا یہ لوگ جو ہیں یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ گمراہ کس طرح کرتے ہیں، ان کی گمراہی کے واردات کیا ہیں، اب وہ واردات اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو 5-7 پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ اس طرح واردات کرتے ہیں کہ پلاننگ انہوں نے کی ہے کہ ہم اس طرح کریں گے، صبح کے ٹائم جائیں گے جہاں پر صحابہ کرام کا مجمع ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، ہم کہیں گے جی ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم کیا ہیں، ایمان لے آئے ہیں، ہم تمام رسولوں پر، کتابوں پر، ٹھیک ہے، ہم آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ وہ۔ فرمایا ہم سارا دن ان کے ساتھ رہیں گے، ان کی باتیں سنیں گے وہ کیا کہتے ہیں، پھر کیا کریں گے، جب سورج غروب ہونے لگے گا نا ہم کہیں گے چھوڑو یار یہ اس مذہب میں کوئی سچائی نہیں ہے، ہمیں سچائی نظر نہیں ہے، ہم چھوڑتے ہیں اس مذہب کو، یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب ہم اس طرف بات کہیں گے نا تو وہاں پر جو لوگ موجود ہوں گے نا وہ کہیں گے یار کچھ بات تو ہے، اگر یہ ضدی ہوتے تو پھر یہ اسلامی قبول نہ کرتے، یہ تو ضدی نہیں ہے، یہ تو اس چاہت کے لیے آئے تھے ہم اسلام، لیکن انہوں نے جب پورا دن اسلام کو پھرویا تو یہ پڑھے لکھے لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے، تو وہ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اس طرح ہم اپنے لوگوں کو گمراہ کر سکیں گے، اور وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، یار یہ پڑھے لکھے لوگ چھوڑ رہے ہیں، ہم تو چلو ان پڑھ ہیں، تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے اسلام میں، تو یہ پلاننگ انہوں نے بنائی، لیکن ان کی یہ پلاننگ کامیاب نہیں ہوئی۔ جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ صحابہ کرام اپنے اسلام پر بڑے پکے تھے، وہ ان کے پروپیگنڈوں میں نہیں آتے تھے، ان کو پتہ تھا یہ بڑے جو ہے فنکار لوگ ہیں، اور یہ فرمایا وقالت طائفۃ، اور کہا ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، کیا کہا، فرمایا انہوں نے کہا آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس چیز پر، انزل علی الذین آمنو، جو نازل کی گئی ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے ہیں، اس پر کیا کر لو، ایمان لے آؤ، وجہ النہار، کس وقت، دن کے پہلے حصے میں، دن کے پہلے حصے میں، وکفروا آخرہ، اور اس کا انکار کرو دن کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی دین سے پھر جائیں، یہ جو مسلمان ہیں نا یہ بھی دین سے پھر جائیں، ٹھیک ہے۔ اب آیت سمجھ آئی، اگلی آیت بھی سمجھے، ولا تؤمنوا الا لمن تبع، اچھا ان لوگوں کو یہ بھی سمجھایا گیا تھا کہ دیکھو
ان صحابہ کی تم نے تصدیق نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، تم نے کیا کرنی ہے، ان لوگوں کی جو مومنین ہے نا، یہ بات بھی ان لوگوں کو بتائی گئی تھی 7-8 جو بندے تھے کہ تم نے ان لوگوں کی تصدیق بھی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس بندے کی کرنی ہے جو تمہارے دین کے موافق ہو، تو ان لوگوں مومنین کی تصدیق فرمایا ولا تؤمنوا، اور نہ تصدیق کرنا، دوسری یہ بات بتائی گی الا مگر لمن، اس شخص کی تبع دینکم، جو تمہارے دین کی پیروی کرے، صرف اس کی تصدیق کر رہے ہیں، ہاں تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، اللہ فرما رہے ہیں قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے ان الہدی، بے شک ہدایت، ہدی اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تم چالاکیاں اور یہ چیزیں، یہ تمہیں ہدایت، جو یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، یہ آیت آپ کو شاید ترجمے میں سمجھ نہیں آئی ہوگی، آپ اس کو سمجھیں۔ یہ جو یہود و نصارہ تھے، یہ انبیاء جو ہیں تقریباً 4000 انبیاء، یہ سارے جو ہیں وہ بنو اسحاق میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے جو پیغمبر تھے نا، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام کے پھر بیٹے آگے یعقوب علیہ السلام، پھر آگے یوسف علیہ السلام، پھر کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام، سلیمان، یہ داؤد علیہ السلام، یہ جتنے بھی یہ سارے بنی اسرائیل میں آئے، تو تقریباً 4000 انبیاء یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے۔ دوسری جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے جو بیٹے تھے، بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایک پیغمبر بنو اسماعیل میں آیا، باقی جتنے بھی آئے پیغمبر وہ سارے کیا تھے بنی اسرائیل میں آئے، تو ان کی یہ اسی اس میں تھے کہ جو آخری پیغمبر ہے وہ بھی بنی اسرائیل میں آئیں گے، تو جو ہی کام الٹا ہوا، بنی اسرائیل میں نہ آئے بلکہ نبی تو بنو اسماعیل میں آ گئے، تو انہوں نے ضد کی وجہ سے کہ یہ کیا، نبی تو ہمارے اندر آتے رہے ہیں، کتابیں ہمارے اندر آتی رہی ہیں، رسالت ہمارے، نبوت، وہی سارا سلسلہ ابھی تک یہ ہمارے طرف تھا، بڑے اعزاز کی بات ہے نا کسی قوم میں پیغمبر آ جائے، تھوڑی بھی اعزاز کی بات ہے، تو انہوں نے اس بات کہ یہ کیا ہو گیا، یہ اعزاز ہم سے چھین لیا گیا، اور یہ اعزاز اللہ آگے قرآن میں فرماتے ہیں یہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے چھینا ہے، یہ جو نبوت والا اعزاز، آخری نبی، بڑے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، تو یہ جو اعزاز ان سے چھینا گیا یہ انہی کی بدماشیوں اور انہی کی گمراہیوں کی وجہ سے ان سے، تو انہوں نے صرف اس وجہ سے ضد کی کہ یہ کیوں ہمارے نسل سے نہیں آئے، ہمارے نسل سے نہیں آئے اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے۔ فرمایا اس بات ان یؤتی احد مثل ما، اس ضد پر، یہ بات یہ صرف ضد کی بات ہے، اس ضد پر یہ ایمان لیا دیں، ان یؤتی، یہ کہ دیا جائے، احد کوئی ایک، یہ کہ دیا جائے کوئی ایک، مثل ما اس چیز کے، اوتیتم جو دیے گئے تم، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ فرمایا صرف اس ضد پر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے کہ ان یؤتی، یہ کہ دیا جائے، احد کوئی ایک، مثل ما اس چیز کے، اوتیتم جو دیے گئے تم، جو پہلے تمہیں وہ جو سارے نبوت اور رسالت آ رہی تھی نا، اور اب کسی دوسرے کو، کسی دوسرے کو اسی مثل کے وہ نبوت اور رسالت مل جاتی ہے، تو اس وجہ سے، اس ضد کی وجہ سے کہ دوسرے کو کیوں نبوت اور رسالت ملی ہے، ہماری وہ جو چیز ہے وہ دوسرے کو کیوں ملی ہے، اس ضد کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے۔ او یحاجوکم، یہ بات بھی ان کو سمجھائی گئی تھی کہ او یحاجوکم، یہ او یا یحاجوکم، تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، اور یہ بات بھی ان یہودیوں کو بتائی تھی کہ ان کے بڑوں نے کہ تم جا کے مسلمانوں کو یہ نہیں کہنا تم نے کہ ہاں ہمارے تورات میں یہ باتیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علامات ہیں اور انجیل میں یہ باتیں موجود ہیں، اگر تم نے یہ بات کہہ دی ہے تو، اور تم نے ان باتوں کی تصدیق بھی کر دی ہے، تو پھر یہ کیا کہیں گے، یہ لوگ مسلمان کل قیامت کے دن، آخرت میں یہ لوگ اللہ کے ہاں یہ حجت پیش کریں گے اور یہ بات کہیں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں خود بتایا ہے کہ تورات میں یہ باتیں موجود ہیں، تورات میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ علامات ہیں جو ان میں پائی جاتی ہیں، تو فرمایا کبھی بھی یہ باتیں ان کے سامنے نہیں کرنی ہے، اگر تم یہ باتیں کہو گی تو یہ کل قیامت کے دن یہ حجت پکڑیں گے کہ ان لوگوں کو پتہ بھی تھا، انہوں نے ہمیں بتایا بھی ہے، یہ خود اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو فرمایا تم نے یہ باتیں نہیں کرنی، فرمایا او یحاجوکم، یا جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، تو تم نے تصدیق نہیں کرنی، قل فرما دیجئے ان الفضل، بے شک فضیلت بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے نبی بنائے، جس کو چاہے پیغمبر بنائے، کتابیں دے، یہ فضیلت کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ،
وہ دیتا ہے وہ فضیلت من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کشائش کرنے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، یختص خاص کرتا ہے برحمتہ اپنے رحمت کے ساتھ من یشاء جسے چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو نبی بنانا ہو وہ اس کی مرضی ہے، تو تم اس نبی کے ساتھ کیوں ضد کر رہے ہو؟ وہ یہ سب تو میرے ہاتھ میں ہے، میں نے نبی بنایا ہے، تو تم اس نبی کے ساتھ ضد نہ کرو۔ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑا مہربانی کرنے والا ہے۔ تو نبوت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے، اپنی محنت کے ساتھ کوئی شخص نبی نہیں بنے، یہ عطیہ ہے اللہ رب العزت کی طرف، ٹھیک ہے۔ بشیر الدین محمود، یہ ملعون مرزا قادیانی کا بیٹا، غالباً یہ بیٹا ہے، اس نے ایک کتاب میں لکھا ہے سیرت مہدی میں کہ یہ جو نبوت ہے یہ انسان عبادت کر کر کے نا یہ اتنی عبادت کرے کہ اس کو نبوت بھی مل سکتی ہے، حتیٰ کہ یہ اتنا آگے جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نعوذ باللہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ جو بشیر الدین جو محمود ہے، یہ مرزا کا بیٹا ہے، اس نے سیرت مہدی میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو نبوت ہے نا پیغمبری ہے، یہ کسبی ہے، یہ وحی نہیں ہے، انسان اپنی محنت کرے عبادت کے ذریعے تو وہ نبوت پا سکتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ زیادہ محنت کرے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو نبوت ہے یہ وحی چیز ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔